ہر چیز نرالی ہے انہی مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے پر جڑا روح دے نال جڑیا دیدار بڑا سونا سونا جڑا روح دے نال جڑیا سنگی فرما رہے سر کہ الحمدللہ کرم نوازی پچھلے دنوں میں سرکار ماشاءاللہ مدینہ شریف شان کے ہونے پھر تشریف لے کے جا رہے ہیں کہ شاعر جی کمال لکھتا ہے دنیا دے سفراں تو حق بھی تے جانا ہے دنیا دے سفراں تو حق بھی تے جانا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا 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 پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا 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 پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا کہہ دو سبحان اللہ ان کی چوکھٹے ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجے ان کی چوکھٹ ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجدہ ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجدہ ہے ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پر کرو ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجے ہے تیری راگ میں جان دیے جا الحمدللہ کے سارے سائیاں لے ہیں تے کرم نوازی کے سائیاں دی زیارت نہیں کرنا بڑی کرم نوازی الحمدللہ سے سائیاں لے ہیں تے کلام سماعت فرمایو تے سائیاں دا تصور کرو سائیں تواڈے سامنے تشریف فرما نے شاعر کمال کی لکھدا ہے ہاں تیری راگ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راگ میں جان دیے جا رہا ہوں میں کینے قسامہ کیے جا رہا ہوں میں جینے قسامہ کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں دیے جا رہا کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کیا کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ ذکر کی 3 اقسام ہیں، یاد رکھیے، ایک ہے زبانی، ایک ہے قلبی، ایک ہے اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں۔ قلبی ذکر میں اللہ تعالی عز و جل کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمتوں کی بڑائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ اور اعضائے بدن کے ذکر سے مراد کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یاد رکھیے کہ ذکر کے بہت فضائل ہیں، بکثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے سماعت فرمائیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ ایمان کامل بہت بڑی دولت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہا، تو اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ تو اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ اور ذکر الہی کیا کرو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے تو ذکر الہی بکثرت سے کیا کرو۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ یونس میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ کرم فرماتے جاتے ہیں۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی اللہ کے ولی کی صحبت سے چند 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی محفل میں آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی مجلس میں آ کے بیٹھا کریں اور ان سے بیان حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اولیاء کی محبت بخشش کا بہانہ ہے۔ ایک شخص نے حضرت بھائی عزیز بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی بدولت اللہ پاک کا قرب حاصل ہو۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولیوں کی محبت کرو، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اور اس کا کیا ثمر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ولی کے دل پر تمہارا نام دیکھے تو تمہاری بخشش فرمائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی کے دل پر تمہارا نام دیکھے تو تمہاری بخشش فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جنیا میں منتا بنیا خواجہ مسوں میرے من دا گیا، خواجہ مسوں میرے من دا گیا، کم میں تتریدہ بڑھتا گیا، کم میں تتریدہ بڑھتا گیا۔ مرشد میرا بڑا لج پالے، مہری والا بڑا لج پالے، میرے سر اتے دی چاڑیو، میرے سر اتے دی چاڑیو، میری خواجہ نے پھڑ لئی پاڑی ہو، میری خواجہ نے پھڑ لئی پاڑی ہو۔ جیڑیاں سیاں خواجہ سنگ لگیاں، اوہ سیاں پار گیاں، اوہ سیاں پار گیاں، مینوں خواجہ دیاں نظراں تار گیاں، مینوں خواجہ دیاں نظراں تار گیاں۔ دوستو، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ حضور تشریف فرما ہے۔ ابھی حضور سب کو وظیفہ پڑھائیں گے، دستے بیعت کریں گے۔ جو سنگی بیعت ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ مل کے وظیفہ پڑھیں، حضور وظیفہ پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ، یا اللہ،
کوئی گناہ نہیں کریں گے نماز پڑھیں گے روزے رکھیں گے طاقت ہوئی حج کریں گے طاقت ہوئی زکات دیں گے یا اللہ سچی توبہ کرتے ہیں سچی بیعت کرتے ہیں پچھلے گناہ معاف فرما توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ توبہ اور سب لوگ اللہ دوستو جو سنگی بیعت ہوئے صبح کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 100 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم 300 دفعہ یا حی یا قیوم پھر 100 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے اور سلیم صاحب ہیں ہمارے سنگیت یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ ان کو ذرا پلیز بتا دیجیے اس لیے کہ جب بھی حضور تشریف لاتے ہیں تو آپ سے رابطہ ہو جائے اور اسی طرح محفل میں آپ شامل ہو سکیں درود صاحب کے سب کھڑے ہوئے مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہان کملی والے کے لنگر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقے میلاد رسول یہ سلام آج لانا ہو اللہ